حکومت چھوڑنے سے تقریباً 15 دن قبل بائیڈن انتظامیہ نے جو ہنی مون منایا شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ، اس کا یہ صلہ انہوں نے دے دیا کہ جاتے جاتے نئی حکومت کے لیے یہ داغ بیٹ ڈال دی ہیں کہ پاکستان کی انتظامیہ یا حکومت کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ جو ہیں انہوں نے کن لائنز پہ اپنے تعلقات استوار کرنے ہیں۔ ایک چیز اس میں اہم نوعیت کی ہے اور پورے پاکستانیوں کے لیے کنسرن کا حامل ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ کسی بیلسٹک میزائل میں کسی حکومتی ادارے پہ قدغن لگائی ہے، جو انتہائی سنگین نوعیت کی ہے، اور یہ اس کی بھی جو ہے میرا خیال ہے غوازی کرتا ہے کہ ہماری وزارت خارجہ شاید سوئی ہوئی ہے، ان کو علم ہی نہیں تھا کہ اس طرح کے سینکشنز آ رہے ہیں۔ اور یہ سینکشن جو ہے آج کیوں آئے؟ یہ بیلسٹک میزائل تو ہمارا کوئی 25-30 سالوں سے جاری ہے، اور کبھی بھی کسی بھی حکومت نے ایون کے بڑے ہی ایسے حالات میں جب ہمارے مراسم امریکہ کے ساتھ بڑے خراب رہے، اس وقت بھی ایسے سینکشن نہیں ڈالے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں اس حکومت نے امریکن سپورٹ کے باوجود جس انداز میں یہ ڈیلیور کرنے میں فیل ہوئے ہیں، اور جس انداز میں جو ہے انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی، امریکن انتظامیہ نے 2023 کی رپورٹ میں اس کی عکاسی کی، تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکسس رکھتی ہیں۔ جو ٹوٹلیٹیرین ریجیم بنی ہوئی ہے، اس پہ اس طرح کے سینکشن جو ہیں مزید آنا جو ہے غیر متوقع نہیں ہے۔ پہلے امریکن چاہتے ہیں پاکستان کو دبائیں، اور اتنا دبائیں کہ خطے میں اپنے لیے مراعات حاصل کر سکیں۔ موجودہ پاکستانی حکومت کی ناکامی ہے خارجہ تعلقات میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور اتنے بڑے سینکشنز آ گئے۔ بالخصوص ایک حکومتی ادارے پہ پہلی دفعہ سینکشن لگے ہیں۔ بیلسٹک میزائل تو ہمارا 3 دہائیوں سے جاری تھا، اور لہذا بڑے کنسرن کی بات ہے۔ اور یہ سینکشن اور ساتھ میں جو کمپنیاں سینکشن ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید کوئی پرائیویٹ کمپنی جو ہے اب را مٹیریل کی سپلائی میں حکومت پاکستان کی کوئی معاونت نہیں کرے گی، یعنی کہ ہمیں اگر بیلسٹک میزائل آگے چلانا ہے تو اپنے ہی پرزوں پہ انحصار کرنا ہوگا، یا جو پہلے سے پڑی ہوئی ہے، جب تک کہ یہ سینکشن جو ہے ریمو نہیں ہوتی۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ امریکن کی دیکھا دیکھی اور بھی طاقتیں جو ہیں شاید یہ ریپورٹس اپنا لیں۔ شکریہ۔ کل جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے بارے اب سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو جائیں گے، اس حوالے سے آپ کا جو کردار ہے اس کو بڑا مثبت دیکھا جا رہا ہے، تو آپ اس میں کوئی اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ میرا یہی کردار تھا، میں نے جو ہے بات آگے بڑھا دی۔ باقی جو ہے فیصلہ کن میں تو تبھی داخل ہوں گے جب فریقین کی نیت جو ہے وہ بڑی صاف ہوگی، اور سب کی نیت یہ ہوگی کہ ہم نے مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ کے تمام مسائل کو ایڈریس کرنا ہے۔ اچھا مروا صاحب ایک تو بتائیے گا سب سے پہلے کہ سال 2024 کو کمپلیٹ کس طرح ملتے ہیں کہ سیاسی طور پر سال 2024 کس طرح؟ سال 2024 پاکستان کے لیے 2023 سے بھی برا ثابت ہوا، باوجود اس کے کہ پاکستان میں صدی کا انقلاب آیا 8 فروری کو، وہ مینڈیٹ اٹھا لیا گیا، بدامنی، افراتفری، سیاسی عدم استحکام، ان ساری چیزوں نے پاکستان کی اس سال میں جو عالمی برادری میں جو رینکنگ ہیں، جو قد و کاٹ ہیں، اس کو بڑا مجروح کیا ہے۔ تو لہذا یہ سال ایک برے سال کے طور پہ یاد رکھا جائے۔ اچھا سر، سال 2025 سے کیا امید ہے کہ سیاسی طور پر استحکام آئے گا اور مذاکرات کی بھی اب بات چیت چل رہی ہے، کس طرح؟ بس سال 2025 سے یہی امید ہے کہ سال 2024 کی طرح برا نہ ثابت ہو۔ عموماً ہماری امیدیں مستقبل سے ہوتی ہیں، مستقبل جو ہے وہ جو ہمارا ماضی ہوتا ہے اس سے بھی برا ہو جاتا ہے، تو لہذا امید تو یہی ہے، امید پہ دنیا قائم ہے۔ اللہ کرے پاکستانی ایک نئی صبح دیکھیں، ایک نیا کیا چاہتا ہوا، ایک ہیپی، خوشحال، پرامن پاکستان دیکھیں۔ اچھا، مذاکرات کی بات چل رہی ہے کہ ساتھ اپنی کمیٹی کی بھی بات کی ہے، کیا حکومت کے ساتھ ابھی آپ کے کوئی آفیشلی مذاکرات شروع ہیں؟ آپ کی اگلے دن جو اسمبلی میں تقریب تھی اس پہ بھی کافی بات چیت ہوئی، تو اس کو کس طرح؟ میرا خیال ہے کہ اب طرفین مجھے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، تو بات آگے بڑھے گی۔ تھینک یو۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے یہ دیکھا کہ 7 دفعہ میرے گھر پہ ایجنسی اور پولیس گھسی، دروازے توڑے، شیشے توڑے، 2 دفعہ جیل گیا،
गुज़िश्ता साल दिसंबर में भी मैं 8 दिन लखपत में रहा, लेकिन 24 जो था मेरा ख्याल है हमारे लिए सियासी तौर पे सदी का इनकलाब आया था 8 फरवरी को, वो हम को बैठे, तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए अदलिया सरनगू हुई, 26वीं आईनी तरमीम हुई, ज़िमनी इलेक्शन चुराए गए, कोई पार्लियामान पे कोई सुलझी हुई नफीस गुफ्तगू सुनी ही नहीं। लिहाजा सियासी तौर पे भी, माशी तौर पे भी और गवर्नेंस के लिहाज से, क्लाइमेट के लिहाज से पाकिस्तानियों के लिए बुरा साल था। लेकिन हमेशा पाकिस्तानी जो है बड़ी मासूम कौम है, हमारी उम्मीद होती है कि आने वाला साल बेहतर होगा। आने वाला साल जब गुजर जाता है फिर हम कहते हैं कि नहीं यार गुज़िश्ता वाले से ज्यादा बुरा था। 25 साल के लिए बेहतर साल साबित होगा, अल्लाह करे। जिसके पास तमाम दुनियाओं की ताकत है। अब तो पाकिस्तान में कानून, आईन, अदालत, अदल कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा पहले हम कहा करते थे केस की नवीयत को देख के कि कौन कब छूटेगा, अब हम अदालत की नवीयत को देख के अंदाजे लगा लेते हैं। जिस तरह ये फैसला है पीर को, अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 14 साल की कैद जो है वो तैयार हो रही है खान के लिए, जिससे कि पीछे ये भी मोहर रखें कि ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला शुरू होने वाला है वो भी मुतासर हो। अच्छा साहब ये बताइएगा कि जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश बोली है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? इधर अंग्रेजी बोली है हमारी बीबी ने, जो उनका टॉवर था उसमें जो इंग्लिश बोली है मरियम नवाज तो ये चाइना में, जी चाइना, बस शुक्र करें वो तो माशाल्लाह पायलट भी है, पैराग्लाइड भी है, कमांडो भी है, वो उसके मुंह से चाइनीज नहीं निकल आई, वरना थोड़ी सी चाइनीज जो है वो मिलती जुलती भी है शक्ल से भी। अच्छा सर, तलाल चौधरी साहब ने जो कहा था कि मुश्ताक बीबी के जो फौजदार हैं वो तो डाकू हैं, क्या कहेंगे इससे बयानात के बाद मुज़ाकरात? तलाल चौधरी जो हैं, अब खान की हमशीरा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो है वो किसी भी तौर अखलाकी तौर जो है जस्टिफाई नहीं हो सकते हैं। तलाल चौधरी को मेरा मशवरा है, वो जो उसका पुराना काम था तंजीम साजी का, आजकल सर्दियां फिर तंजीम साजियां शुरू कर ले। सर यूनान के कश्ती हादसा हुआ है, क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि जो इलीगल बाहर जाते हैं इसको रोका जा सके, इस तरह के हादसा? ये हमेशा पाकिस्तानी डूब जाते हैं यूनान में और इटली में, और फिर कहते हैं FIA ने इतने लोगों को पकड़ा। इस दफा FIA को पकड़ना चाहिए ताकि ये चीज, ये सिलसिला रुक सके। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है हो रही है दहाइयों से, और FIA बुरी तरह नाकाम है। थैंक यू। आज मुज़ाकराती कमेटी उम्मीद है कि जुमे के बाद कोई मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। शुक्रिया। और बड़ा अच्छे अंदाज में प्रोपेगेट किया ट्रेजरी बैंकिंग ने, खसूस कल स्पीकर साहब ने जो मैसेज दिया है, मेरा ख्याल है इसको आगे बढ़ना चाहिए। कोशिशें ये हो रही है कुछ एलिमेंट्स की तरफ से, और उन्होंने अपने साथ कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मिलाया है कि इन मुज़ाकरात के अमल को सेबोटाज किया जाए। और मुझे ये भी खतरा है कि ये जो जजमेंट रिजर्व हुई है इसमें भी खान को 14 साल सजा दिलाने की कोशिशें हैं। तो ये तमाम जो हैं कुव्वतें ये कोशिश करेंगी कि पार्लियामेंट जो है अपने तई अपने मामलात जो है सेटल करने के काबिल कर रहा है, क्या समझते हैं हुकूमत को ठोस इक़दाम उठाने चाहिए आगे? बस जो मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की जो मरासम थे, हनीमून था बाइडन के साथ, वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। जाते जाते बाइडन साहब जो हैं वो अब तमगा दे रहे हैं खिदमत का सिला इस अंदाज में कि इन्होंने सैंक्शन लगाई है। और पहली दफा इसकी अहमियत ये है कि अमेरिका ने किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के उस इदारे पे सैंक्शन लगाई है जो गवर्नमेंट का है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी ही कंसर्न की बात है। और ये भी वादे करता है कि फॉरेन रिलेशन की फील्ड पे हुकूमत पाकिस्तान शायद सोई हुई है, उनको अंदाजा ही नहीं है। एम्बेसीज में पाकिस्तानी रुल रहे हैं, UAE के तमाम वीजे बंद है, और जिस एम्बेसी में बैरून मुल्क हम जाते हैं पाकिस्तानी फरियाद करते हैं कि खान के दौर में वजारत खारजा बहुत अच्छी थी, सफरा जो हैं जो हमारे अताशी हुआ करते हैं वो बड़ा अच्छा सुनते थे,
ڈار صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیوں کر جو ہے اس کی یہ خارجہ منسٹری اب سو گئی ہے پورے دنیا میں، اور یہ جو اٹیک ہوا ہے امریکہ کی طرف سے اس وقت پہ کیے ہیں جب ٹرمپ جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہا ہے، یعنی کہ انہوں نے بنیاد یا درار ڈال دی ہے کہ نئی انتظامیہ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کوئی مناسب رویہ یا برتاؤ نہ کرے۔ کل آپ نے سر ایک بیان دیا ہے کہ جس نے احتساب کا نعرہ لگا تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا، تو سر احتساب کون کر رہا ہے؟ سر حکومت احتساب کی سیاست کر رہی ہے یا پھر یہی احتساب کی سیاست کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے آپ غلط ہو گئے، میں نے انتقام کی بات کی جی، احتساب اور انتقام میں بڑا فرق ہے۔ تو انتقام کی سیاست کون کر رہا ہے سر؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی انتقام کی سیاست کر رہا ہے، میں سوال یہ ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ہے بشرا بی بی نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام دیا کہ وہ خان کا کہنا ہے کہ کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، تو کیا یہ بیان سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ہے؟ تو میں نے کہا کہ انتقام کی سیاست پہ تو خان یقینی نہیں رکھتے، اور ہم نہیں رکھتے، ہم وکیل ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ ہم کہاں یہ چاہیں گے کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی ورکر جو ہے لغو بے بنیاد کیسز میں اس طرح امپلیکیٹ ہو جس طرح آج کل ہم ہو رہے ہیں، اور یہ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ہوگا کسی بھی پارٹی سے ہوگا تو میں اس کی مدد کروں گا۔ شریف سر مروت صاحب، جو آپ نے اسمبلی میں تقریر کی تھی، کیا وہ آپ کی ذاتی رائے تھی یا پارٹی پالیسی؟ خان نے کمیٹی بنائی مذاکرات کے لیے، اور میں نے ان کو کیا کہا؟ میں نے کہا جی مذاکرات کے لیے ابھی تک آپ کی کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے، اور کل پیشو گور صاحب نے اس کو دو ٹوک الفاظ میں سم اپ کیا کہ یہی پارٹی پالیسی ہیں، اور اسی کے مطابق میں نے بات کی تھی۔ باقی میری ذاتی رائے بھی یہی تھی، لیکن عین خان کی اس ویژن کے مطابق تھی جس کے تحت انہوں نے کمیٹی بنائی، اور میرے بات کرنے کا مطلب یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مذاکرات ہونے تو جلدی شروع ہو۔ تھینک یو۔ شکریہ۔